السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ خط کو پڑھنے والے ہیں اور اسی طریقے سے کچھ اردو درخواست ہے اس کو بھی پڑھنے والے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امتحان بالکل قریب ہے، اس لیے امتحان سے پہلے خط کو بھی ہمیں پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اردو درخواست کو بھی سیکھنا ہے۔ اس لیے کہ جہاں کتاب کی تیاری ضروری ہے وہیں اردو قواعد، اسی طریقے سے مضمون، خط اور اردو درخواست کی تیاری بھی ضروری ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی آسان لفظوں میں بتایا گیا ہے اور اچھے نمبرات سے کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں، خطوط، خط کی جمع کیا ہے؟ خطوط ہے۔ پہلا خط ہے، اپنی والدہ کو ایک خط لکھ کر صحت کا خیال رکھنے کے لیے کہیے۔ دیکھیے جواب، اب 2024 چل رہا ہے تو یہاں پر 2024 کی تاریخ ڈال دینا ہے۔ والدہ محترمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آگے دیکھیں، میں تو یہاں آپ کے نیک دعاؤں کی برکت سے بخیر و عافیت ہوں، یعنی ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن آپ کی گرتی ہوئی صحت کے بارے میں سن کر میں بہت تشویش میں مبتلا ہو چکا ہوں، کشمکش میں مبتلا ہو چکا ہوں، پریشان ہو چکا ہوں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چینی کی بیماری بہت ہی نازک بیماری ہے، جس میں دوا کے ساتھ سخت پرہیز اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ چینی کی جانچ ہر ماہ یعنی ہر مہینہ پابندی کے ساتھ کراتے رہنا چاہیے، اور صبح سویرے پابندی کے ساتھ کھلے میدان میں 1 گھنٹہ تفریح کرنا چاہیے، یعنی گھومنا پھرنا چاہیے۔ اس بیماری میں پرہیز ہی اصل علاج ہے۔ چینی کا کثرت استعمال چینی کی بیماری میں مریض کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، یعنی چینی کا کثرت استعمال یعنی زیادہ استعمال چینی کی بیماری میں مریضوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے چینی اور وہ خوراک جس میں چینی پائی جاتی ہو اس سے بھی پرہیز لازم ہے۔ اس کی جگہ پر صحت کو تندرست رکھنے کے لیے مقوی اور سادہ غذا کھانا چاہیے۔ مقوی یعنی جو قوت والا غذا ہو اس کو کھانا چاہیے یا سادہ کھانا کھانا چاہیے۔ آگے دیکھیں، جہاں تک ممکن ہو تیل اور مسالوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ توقع ہو یعنی امید ہے کہ صحت کے ان اصولوں پر آپ پابندی سے عمل کریں گی۔ فقط والسلام، آپ کا فرما بردار بیٹا لکھ دینا ہے، محمد عاقب حسین۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کی فرما بردار بیٹی، آپ اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرا خط کیا ہے؟ دوسرا خط ہے آپ کو اپنے استاد کے نام خط لکھ کر امتحان کی تیاری میں ان سے مدد کی گزارش کیجیے۔ اپنے استاد کے نام خط لکھ کر امتحان کی تیاری میں ان سے مدد کی گزارش کیجیے۔ محترم المقام استاذ صاحب، استاذی یعنی میرے استاد یا استاد صاحب لکھ دیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خدا کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے یہاں خیریت سے ہوں۔ آگے دیکھیں، توقع یعنی امید ہے کہ آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے، یعنی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جناب سے گزارش ہے کہ 2020 کی جگہ آپ کو کیا ڈالنا ہے؟ 2024 میں 2024 عیسوی میں میرا میٹرک کا فائنل امتحان ہونے والا ہے، اور جو 2024 میں انٹر کا امتحان دینے والا یا دینے والی ہے وہ لکھیں گے کیا؟ میرا انٹر کا امتحان فائنل امتحان ہونے والا ہے۔ بعض امتحان کی تیاری تو مکمل ہو چکی ہے، لیکن حساب اور انگلش کی تیاری ابھی تک نہیں ہو پائی ہے۔ اس لیے جناب سے گزارش ہے کہ حساب اور انگلش کی تیاری میں میری مدد فرمائیے، تاکہ بر وقت یعنی وقت پر میرے امتحان کی تیاری ہو جائے اور آپ کی
اور آپ کی مدد سے میں فائنل امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کر سکوں۔ آپ کی میرے اوپر بڑی نوازش ہوگی یعنی بڑی مہربانی ہوگی۔ بقیہ حالات قابل شکر یعنی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اب آگے لکھنا ہے فقط والسلام۔ کیا لکھنا ہے؟ فقط والسلام۔ لڑکی ہیں تو کیا لکھنا ہے؟ اپنا نام لکھنا ہے۔ کلاس کا نام لکھنا چاہے تو وہ بھی لکھ سکتی ہیں، لکھنا چاہے تو وہ بھی لکھ سکتا ہے، لڑکا ہے تو، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اپنے والد کو ایک خط لکھیے جس میں انٹرنیٹ کے فوائد پر روشنی ڈالیے۔ انٹرنیٹ کے کیا فائدے ہیں اس پر روشنی ڈالنا۔ محترم جناب والد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی دعاؤں اور خدا کے فضل و کرم سے یہاں بخیر و عافیت یعنی ٹھیک ٹھاک ہو۔ توقع ہے کہ امید ہے کہ آپ بھی بفضل خداوند یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بصحت و عافیت ہوں گے یعنی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ اگر بصحت و عافیت نہیں لکھنا چاہیں تو لکھ دینا بفضل خدا، آپ بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آسان لفظوں میں، گزشتہ ہفتہ آپ کا خط ملا، آپ کی صحت یابی کی خبر سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ میرا مطالعہ مسلسل جاری یعنی پڑھنے لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ، اور جو کتاب ہے پڑھنے کا وہ بھی کیا جاری ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لڑکی ہے تو چاہتی ہوں کہ 21ویں صدی سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ آج انٹرنیٹ کا ایجاد ہو چکا ہے۔ اب آگے دیکھیں، انٹرنیٹ کے ایجاد نے ذہنی طور پر انسانی معاشرے کو اپنے وقت سے بہت آگے بڑھا دیا ہے اور زمینی مسافت بہت کم ہو گئی ہے۔ دنیا بھی سمٹ کر بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ اپنے قیمتی پیغامات کو گھر بیٹھے تحریری شکل میں منٹوں میں امریکہ بھیج سکتے ہیں، کوئی پیغام باہر سے اپنے گھر منگوا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی دنیا کے تمام تر اطلاعات انٹرنیٹ کی مدد سے ہم گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، آگے کیا ہے؟ اس لیے مستقبل میں انٹرنیٹ سے متعلق تعلیم ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میرے اس خیال سے اتفاق کریں گے۔ بقیہ حالات قابل شکر ہے۔ گھر میں تمام افراد کی خدمت میں سلام دعا عرض ہے، یعنی آپ گھر میں جتنے بھی آدمی کو میرا سلام پیش کر دیں۔ فقط والسلام۔ لڑکا ہے تو آپ کا فرزند، آپ کا فرما بردار بیٹا محمد فلاں کلاسی، اور لڑکی ہے تو آپ کی فرما بردار بیٹی، اپنا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اپنے بڑے بھائی کو ایک خط لکھیے جو امتحان کی تیاری سے متعلق ہو۔ دیکھیے، از امتحان ہال سے مؤرخہ 22 مارچ 2020 کی جگہ آپ کیا لکھ دیں؟ 2024 لکھ دیں۔ محترم جناب بھائی جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب بھائی جان، جو آپ اس کو اوپر لائن میں جب لکھیں گے تو السلام علیکم اس کے بعد والی لائن میں تھوڑا ہٹا کے لکھیں گے ادھر کی طرف سے۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے؟ میں خدا کے فضل و کرم سے یہاں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے یعنی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ لکھنا ضروری ہے کہ میرا میٹرک کا امتحان ہونے والا، اگر انٹر کا ہے تو کیا لکھنا ہے؟ میرا انٹر کا امتحان ہونے والا۔ لڑکا ہے تو ہونے والا ہے، لڑکی ہے تو میرا انٹر کا امتحان ہونے والا ہے، اس میں وہی ہوگا۔ ابھی میں تمام مضامین کی مجموعی تیاری کر رہا ہوں، لڑکی ہے تو کر رہی ہوں، پھر الگ الگ مضامین کا الگ الگ استاد سے تیاری کروں گا، لڑکی ہے تو کروں گی۔ میرا اردو ہندی مضمون تو ٹھیک ہے لیکن سائنس اور حساب میں کمزوری ہے، کچھ کمی ہے، اس لیے سائنس اور حساب میں خاص محنت کرنا ہوگا۔ محنت کے بعد ہی امتحان کے اچھے نتائج کی امید کر سکتا ہوں، لڑکی ہے تو کر سکتی ہوں۔ آپ نے امتحان کی تیاری کے بارے میں دریافت کیا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابھی اوسط درجے کی تیاری یعنی پچھلا درجہ کی تیاری، نہ زیادہ کم نہ زیادہ بلکہ درمیانہ کی تیاری ہے۔ امید ہے کہ امتحان کے وقت تک میری تیاری مکمل ہو جائے گی۔ تمام حالات قابل شکر ہیں یعنی ٹھیک ٹھاک ہے۔ گھر میں تمام افراد کی خدمت میں مرتبہ کے لحاظ سے سلام و دعا عرض ہے، چھوٹے کو بھی سلام، بڑے کو بھی سلام۔ فقط والسلام۔ بہن ہے تو آپ کی فرما بردار بہن، بھائی ہے تو آپ کا فرما بردار بھائی فلاں، اس طریقے سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں 5 نمبر پہ ہے
اپنے امی جان کو ایک خط لکھیے اور امتحان میں شاندار کامیابی کے لیے دعا کی گزارش کیجیے۔ از امتحان ہال سے مؤرخہ 20 مارچ 2021 کی جگہ کیا لکھنا ہے 2024۔ آگے دیکھیں کیا ہے، آگے ہے محترمہ امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں یہاں خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں لڑکی ہے تو کرتی ہوں، آپ بھی خدا کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں نے میٹرک امتحان کی پوری تیاری کر لی، اگر انٹر والے ہیں تو میں نے انٹر کے امتحان کی پوری تیاری کی ہے۔ آگے دیکھیں، اس کے بعد ہے امتحان بھی اچھا ہو رہا ہے، تقریباً تمام مضامین اچھے رہے، آج میرا اردو کا امتحان ہے، یہ بھی اچھا ہی رہے گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں شاندار نمبروں سے امتحان میں کامیابی حاصل کروں، امید ہے کہ آپ کی دعا شامل حال رہی تو میں آئندہ بھی تعلیم کے میدان میں کامیابی کی منزل طے کرتا رہوں گا، لڑکیاں تو طے کرتی رہوں گی۔ آگے دیکھیں، آگے ہے زیادہ کیا عرض کروں، بقیہ حالات قابل شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، گھر میں تمام افراد کی خدمت میں درجہ بدرجہ سلام دعا عرض ہے، فقط والسلام آپ کی فرما بردار بیٹی فلاں، آپ کا فرما بردار بیٹا فلاں، اس طریقے سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اپنے والد کو ایک خط لکھیے جس میں امتحان پاس کر کے آئندہ پڑھنے کا ذکر ہو، یعنی امتحان پاس کر کے اب آئندہ پڑھنے کا اس میں تذکرہ ہو۔ از امتحان ہال مؤرخہ 22 مارچ 2021 کی جگہ 2024 لکھنا ہے۔ محترم جناب والد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے دیکھیں، آگے خدا کے فضل و کرم سے میں یہاں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ لکھنا ضروری یہ ہے کہ ان دنوں میرا میٹرک کا امتحان چل رہا ہے، اس لیے میں امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں، آپ کی دعا سے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں آپ سے اس سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں کہ میٹرک میں کامیابی کے بعد آئندہ کس شعبے میں تعلیم حاصل کروں، یعنی سائنس پڑھوں یا آرٹس، میرے لیے کون راستہ بہتر اور مفید ہوگا۔ یہ میٹرک والے کے لیے یا انٹر والے ہیں تو انٹر کا امتحان دے رہا ہوں، اب آئندہ میرے لیے کون سا بہتر ہوگا، ہے کہ نہیں، میرے لیے کون راستہ بہتر اور مفید ہوگا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کریں، عین نوازش ہوگی۔ فقط والسلام، اس کے بعد اپنا نام لکھ دینا ہے، لڑکی ہے تو اپنا نام لکھ دینا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اب یہاں سے کیا ہے درخواست، دیکھیں درخواست کو بھی اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھیے جس میں اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے 1 ہفتہ کی فرصت کا ذکر ہو۔ اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھنا جس میں کیا ہو، اپنے بڑے بھائی کی شادی میں یا کسی بھی بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے 1 ہفتہ کی فرصت کا ذکر ہو۔ از امتحان ہال دیکھیے، مؤرخہ 22 فروری 2020 کی جگہ 2024 لکھنا ہے۔ بحضور جناب پرنسپل صاحب، بحضور نہیں لکھے تو محترم جناب پرنسپل صاحب بھی لکھ سکتی ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ عابدہ ہائی اسکول مظفر پور، موضوع شادی میں شرکت کے لیے فرصت کے بارے میں کیا ہے، چھٹی ہے کیا ہے، دیکھیں گزارش خدمت یہ ہے کہ آئندہ ماہ میرے بھائی کی شادی ہے جس میں میں ایک ہفتہ تک مصروف رہوں گا اور لڑکی ہے تو رہوں گی، اور اس دوران اسکول نہیں آ سکوں گا، لڑکی ہے تو نہیں آ سکوں گی، اس لیے جناب والا سے گزارش ہے کہ مجھے 1 ہفتہ کی فرصت عنایت فرمائی جائے۔ شادی کی تقریب مکمل ہوتے ہی میں اسکول میں حاضر ہو جاؤں گا، لڑکی ہے تو حاضر ہو جاؤں گی، عین نوازش ہوگی، فقط آپ کا فرما بردار یعنی شاگرد، اور لڑکی ہے تو شاگردہ جو نام ہے وہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام درخواست لکھ کر لائبریری سے کتاب حاصل کرنے کا ذکر ہو۔ دیکھیے جناب بحضور، یعنی آپ یہاں پر آسان لفظوں میں محترم جناب پرنسپل صاحب بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہادی ہاشمی ہائی اسکول گیا، جہاں آپ کا اسکول ہے وہاں کے اسکول کا نام اور جس جگہ پہ اس کا نام لکھ دینا ہے۔
موضوع کیا ہے؟ لائبریری سے کتاب لینے کے متعلق۔ جناب عالی، گزارش خدمت یہ ہے کہ میں آپ کے اسکول میں گزشتہ کئی سالوں سے ریگولر طالب علم، لگاتار طالب علم یعنی آ رہا ہوں۔ مجھے اس سال میٹرک کا امتحان دینا ہے۔ میرے والد معذور آدمی ہیں، اس لیے وہ میرے تمام تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے سے قاصر ہے، یعنی پورے طور پر تعلیمی اخراجات کو پورے کرنے پر وہ قادر نہیں ہیں، یہاں تک کہ کتاب خریدنا بھی مشکل ہے۔ لہٰذا جناب والا سے گزارش ہے کہ اسکول کے لائبریری سے مجھے چند کتابیں دینے کی اجازت مرحمت فرمائے تاکہ میں بورڈ کے امتحان کی تیاری وقت پر کر سکوں۔ عین نوازش ہوگی، یعنی آپ کی مہربانی ہوگی اگر ایسا کرتے ہیں تو فقط آپ کا فرما بردار شاگرد، لڑکی تو آپ کی فرما بردار شاگردہ جو نام ہے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد اپنے وارڈ کونسلر کی خدمت میں ایک درخواست لکھ کر اس میں محلے کی صفائی اور روشنی پر توجہ مبذول کیجیے۔ بحضور جناب وارڈ کونسلر صاحب، میونسپل کارپوریشن پٹنہ۔ موضوع کیا؟ محلے کی صفائی اور روشنی کے بارے میں۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ وارڈ نمبر 50 میں آپ کا جو وارڈ نمبر، وہ وارڈ نمبر لکھ دینا ہے۔ محلہ درگاہ منڈی میں تمام گلیوں میں گندگی اور نجاست بھری ہوئی ہے۔ آپ کا جو محلہ، اس محلہ کا نام لکھ دینا ہے۔ پانی کی فراہمی بھی وقت پر نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کئی طرح کی مہلک بیماریاں پھیل سکتی ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی کی کمی میں ڈائریا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس ناموافق صورتحال میں عام زندگی ملفوظ ہو کر رہ گئی ہے، اس لیے جناب والا سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد وارڈ کے اس محلے میں صفائی کا انتظام کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس پریشانی سے نجات ملے، ساتھ ہی بورنگ کے ذریعے پانی کا مناسب انتظام کیا جائے۔ عین نوازش ہوگی۔ فقط العارض، اس کے بعد جو آپ کا نام ہے وہ لکھ دینا ہے، وارڈ نمبر لکھ دینا ہے، گاؤں کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہے اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھ کر اسکالرشپ کے لیے گزارش کیجیے۔ بحضور جناب پرنسپل صاحب، ملت اکیڈمی، اسٹیشن روڈ، سمستی پور، بہار۔ آپ جہاں کے ہیں، جس اسکول کے ہیں، آپ کو اس کا نام لکھنا ہے۔ جناب عالی، گزارش خدمت یہ ہے کہ میں آپ کے اسکول میں کئی سالوں سے زیر تعلیم یعنی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ مجھے اس سال میٹرک کا امتحان دینا، اگر انٹر کا امتحان دینا تو کیا لکھنا؟ انٹر کا امتحان دینا ہے۔ میرے والد معذور آدمی ہیں، اس لیے وہ میری تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے سے قاصر، یعنی تعلیم حاصل کرنے میں جو پیسے لگتے اس کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس لیے حضور والا سے گزارش ہے کہ مجھے غریب طلباء کے فنڈ سے اسکالرشپ دیا جائے۔ کیا دیا جائے؟ اسکالرشپ دیا جائے تاکہ میں آئندہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکوں۔ عین نوازش ہوگی۔ العارض، لڑکا میں نام لکھا وہ شمیم اختر، لڑکی ہے تو اپنا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد اپنے پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھیے جس میں اسکول فیس معاف کرنے کی گزارش کیجیے۔ بحضور جناب پرنسپل صاحب، عابدہ ہائی اسکول، مظفر پور۔ آپ کا جو اسکول کا نام ہے وہ لکھنا، جگہ کا نام لکھنا۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع فیس معاف کرانے کے بارے میں۔ جناب عالی، گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے اسکول میں 10ویں درجہ میں پڑھتا ہوں، یا آپ انٹر میں تو انٹر میں پڑھتی ہوں۔ میرے والد ایک غریب آدمی ہیں، ان کی آمدنی یعنی ان کی جو کمانے کی جو آمدنی ہے وہ بہت محدود ہے، بنی حد میں ہے۔ میرے کئی بھائی بہنوں کی کفالت اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے، لہٰذا وہ میرے پڑھائی کی فیس ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے حضور والا سے مؤدبانہ التماس ہے، گزارش ہے کہ میری غربت کو دیکھتے ہوئے میری فیس معاف کر دی جائے۔ عین نوازش ہوگی۔ فقط وسلام، آپ کا فرما بردار شاگرد، یا لڑکی ہے تو آپ کی فرما بردار شاگردہ جو نام ہے وہ لکھ دینا ہے۔ دیکھیے، چند آپ کے سامنے خط بھی پیش کیے گئے اور اسی طریقے سے اردو درخواست بھی پیش کیے گئے۔ اب آپ کو چاہیے کہ اس کو پڑھ کر مکمل طور پر آنے والے امتحان کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگ کے امتحان کو بآسانی منزل تک پہنچائے اور امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرائے۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں
وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کرے۔